فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم مولا علی علیہ السلام کی حکمات پڑھ رہے ہیں اور ان کی شرح و تفسیر جان رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حکمت 149 پڑھیں گے اور جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، پاکستان۔ آئیے حکمت 149 کو سب سے پہلے عربی میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختصر سی حکمت ہے۔ وقال علیہ السلام ہلکم رؤم لم یعرف قدرہ۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آئیے سامعین، اب ہم اس حکمت کی سند کے بارے میں جانتے ہیں۔ تھوڑا جو سند دی گئی ہے وہ تفصیل سے دی گئی ہے، یعنی بڑا پیراگراف ہے، لیکن ہم پڑھیں گے، ہم بہت کچھ جانیں گے۔ اس حکمت کی سند کے حوالے سے لکھا ہے مرحوم خطیب نے کتاب مصادر نہج البلاغہ میں شیخ صدوق رحم اللہ کی کتاب خصال سے یوں نقل کیا ہے کہ عامر شیبی متوفی 104 ہجری، جو اہل سنت کے معروف علماء میں سے تھے اور وہ لوگ انہیں اپنے معروف تابعین اور فقہا میں شمار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 9 ایسے فی البدی جملے بیان فرمائے ہیں کہ جنہوں نے چشم بلاغت کو خیرہ اور حکمت کے موتیوں کو بے قیمت کر دیا ہے اور سبھی کو ان تک پہنچنے سے عاجز کر دیا ہے۔ ان جملوں میں سے 3 جملے مناجات میں، 3 ارشادات کے ضمن میں اور 3 ادب میں بیان ہوئے ہیں۔ جو جملے مناجات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ ترجمہ، پہلا ہے الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ویسا ہے جیسا مجھے پسند ہے، بس تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ پھر وہ 3 جملے جو مختصر ارشادات کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں کہ ہر آدمی کی قیمت اس کی نیکی ہے، وہ آدمی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر جان لی، اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی جب تک بولے گا نہیں اس کی شخصیت معلوم نہیں ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ وہ 3 جملے جو ادب میں بیان ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ جس پر چاہو احسان کرو تم اس کے امیر ہوگے، پھر ہے جس کے آگے چاہو ہاتھ پھیلاؤ تم اس کے اسیر ہوں گے، پھر جس سے چاہو بے نیاز ہو جاؤ تم اس کے نذیر ہوں گے۔ لکھا ہے کتاب مصادر کے مؤلف شیبی اس کلام کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں کہ جاہز، یعنی کہ جو کہ ایک مشہور فصیح و بلیغ شخص ہے، ان سے نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ کلام خدا اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ میں ہر ایک کے کلام کے مقابلے کے لیے تیار ہوا ہوں، مگر یہ کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے بعض جملوں کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اسی لیے یہاں پر یہ جملے میرے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ 130۔ اور آئیے اب ہم اس مختصر سی حکمت کے شرح و تفسیر جانتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کفایت شار بنو۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے اس نورانی اور مختصر کلام میں ان لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہ جو اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی قلبی خواہشات میں سے ایک حب نفس ہے۔ اکثر و بیشتر اسی خواہش کے
زیر اثر انسان اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے، اپنے مثبت پہلوؤں کو حقیقت سے کہیں زیادہ تصور کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار اپنے منفی پہلوؤں کو بھی مثبت تصور کرتا ہے۔ اسی بنا پر وہ اپنی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ خود کو اس مقام پر قرار دیتا ہے جس کے وہ لائق نہیں ہوتا، اور وہاں سے بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہہ بیٹھتا ہے جو اس کے دین و دنیا کو تباہ کر دیتی اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہیں، نیز معاشرے میں ایسے مفاسد کا سبب بنتی ہیں کہ جن کا نتیجہ معنوی اور مادی ہلاکت ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص جس نے کچھ مدت دینی علم سیکھا ہے لیکن ابھی مقام اجتہاد پر نہیں پہنچا ہے، وہ خود کو مجتہد عالم یا علم ہے سمجھتے ہیں ہوئے احکام کو استنباط کرنے بیٹھے اور لوگوں کو غلط احکامات سنائے۔ اچھا، یہاں پہ خود کو مجتہد الف عین لام میم لکھا ہوا ہے، تو مجتہد میرے خیال ہے عالم یا علم، بہرحال مجتہد علم کہتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ، کہ وہ خود کو مجتہد علم سمجھتے ہوئے احکام کو استنباط کرنے بیٹھے اور لوگوں کو غلط احکامات سنائے اور یوں ان کی عبادات اور معاملات کو برباد کر دے، تو اپنی حیثیت کو نہ جاننے والے ایسے شخص کا قیامت کے دن یقیناً بڑا سخت مواخذہ ہوگا۔ یا مثلا ایک آدمی چند طبی کتب پڑھنے کے بعد خود کو ماہر طبیب سمجھتے ہوئے طبی نسخے دینے لگے اور بہت سے لوگوں کی جانوں کے لیے خطرے کا باعث بنے، تو اس نے یقیناً اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ اس تفسیر اور تشریح کا گواہ وہ معروف جملہ ہے جو دانشوروں کے درمیان بہت مشہور ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، ترجمہ: اللہ اس پر رحمت کرے جس نے اپنی قدر و قیمت جان لی اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا۔ اس تفسیر پر دوسری گواہ عبارت ہے جو کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 16 میں گزر چکی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ، کہ جو صرف دعویٰ کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، جو بہتان باندھتا ہے وہ نامراد رہتا ہے، اور جو جھوٹے وعدے کے ساتھ حق سے جنگ کے لیے اٹھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور آدمی کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو نہ پہچانے۔ لیکن جیسا کہ خطبہ نمبر 103 کے ذیل میں گزر گیا، حوالہ نوٹ کیجیے عبارت کہ عالم من علم قدرہ، اس میں کہ اس جملے کی ایک اور تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان بلند مقام کا حامل ہے، وہ جسامت میں چھوٹا ہے مگر اس کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ جی ہاں، انسان کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر انسان اپنے مقام کو صحیح طور پر نہ پہچانے اور اپنی شخصیت کو درہم و دینار کے عوض بیچ ڈالے، ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات کا اسیر ہو جائے اور قرب الہی کے مقام پر پہنچنے سے قاصر رہے، تو یقیناً اس نے خود کو ہلاک کیا ہے۔ مذکورہ والا تشریح اور اس حدیث سے متعلق عام دانشوروں کی جانب سے کی جانے والی تفسیر کے پیش نظر پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ بعض روایات میں بھی کچھ تعبیرات پائی جاتی ہیں جو دوسرے معنی کے زیادہ قریب ہیں، جیسے وہ عبارت جو امیر المومنین علیہ السلام کے کسی دوسرے کلام میں آئی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو محدود کیا اس نے اپنی قدر و قیمت کو محفوظ رکھا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ 22، اور یہ ہے خطبہ وسیلہ کا۔ تو البتہ دونوں معنی میں جمع بھی ممکن ہے کہ ایک دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، کہ البتہ دونوں معنی میں جمع بھی ممکن ہے کہ ایک جہت سے پہلا معنی مد نظر ہو اور دوسری جہت سے دوسرا معنی مد نظر ہو۔ تو یہاں پر سامعین ہم نے حکمت 149 کو مکمل کیا، اگلی نشست میں حکمت 150 کو پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔